بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ٹاپک ہے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مبارک۔ آئے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم خوب محبت و عقیدت سے منائے۔ اللہ کریم جل شان کے آخری اور پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد شریف کی خوشیاں مناتے ہوئے چراغ کرنا، پرچم لہرانا، ادب سے کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھنا، نعت و سلام اور ذکر میلاد و سیرت کی محفلیں سجانا، شیرنی و شربت تقسیم کرنا بہت ہی مبارک اور نیک کام ہے۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشیاں میں یہ نیکی کرتے ہوئے کوشش کیجیے کہ ربیع اول شریف کے پورے مہینے بالخصوص یکم ربیع اول سے 12 ربیع اول کے دوران ہر سنی مسجد اور ہر سنی گھرانے میں قرآن کریم کے 12 پارہ یا 12 سورتیں یا 12 رکوع کی روز تلاوت کرے اور صحیح ترجمہ و تفسیر کے ذریعے ان کا معنی سمجھنے کی کوشش اور اس پر عمل کرنے کا عہد کرے۔ زیادہ سے زیادہ جتنا ہو سکے درود و سلام کی ورد کرے۔ پیر کے دن نفلی روزہ رکھے۔ پیر کے روزے کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس دن روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ اس دن میں پیدا ہوا تھا اور اسی دن مجھ پر پہلی وحی نازل ہوئی تھی۔ اپنی حیثیت کے مطابق چند مسکینوں اور فقیروں کو کھانا کھلائے، کسی نادان کی شادی کی اخراجات یا کسی بے سہارا بیوہ کے لیے کپڑے یا دوسری ضروریات زندگی کا انتظام کرے، کسی مستحق مریض کی دوا کا انتظام کرے یا کم از کم اپنے محلے یا رشتہ داروں میں کسی مریض کی عیادت کو جائے۔ اگر آپ کسی عزیز یا دوستوں سے کسی دنیاوی وجہ سے قطع تعلق ہو گیا ہو تو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں اس سے تعلق قائم کرنے میں پہل کرے۔ اگر ہمارے اوپر کسی کا کوئی حق ہو، اس سے خوشی کی موقع پر حتی لا مقام جتنا ہو سکے ہم اس کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اگر کسی ضرورت مند نے ہم سے قرض لیا ہو تو محض اللہ تعالی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے اپنی استطاعت اور گنجائش کے مطابق یا تو پورا قرضہ معاف کر دے یا اس میں سے کچھ رقم معاف کر دے یا پھر کم از کم قرض ادا کرنے کی واپسی کی مدت بڑھا دے۔ اپنے شانہ سے غیر مسلم لوگوں سے ملاقات کرے، ان کو کوئی تحفہ دے اور ان کے ساتھ سلام کی تعارف یا سیرت پاک سے متعلق کوئی کتاب ان کو پیش کرے یا کم از کم زبانی سلام کی تعلیم دے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کو بتائے۔ اپنے گھر، محلے یا علاقوں میں پیڑ لگائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان جب کوئی درخت لگاتا ہے تو جب تک اس درخت کا پھل کھایا جائے اور لوگ اس کے سائے میں بیٹھیں گے اس وقت تک درخت لگانے والے کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ اور پھر پیڑ لگانا آج کل ماحولیات کی بہترین کے لیے بھی مفید ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔